لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا خير خلق الله أجمعين وسيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزاداران سرمایہ داران عزائے امام حسین، ثمرۂ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و تمنائے زینب کبریٰ، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء، یقیناً یوں تو ہر وقت میں اس عزائے حسین نے کمزور دلوں کو مضبوط کیا ہے، راہ دین میں متزلزل لوگوں کو استقامت دی ہے، اور دکھے دلوں کو مداوع دیا ہے. یعنی تین ایسے کام جو تینوں کام دراصل مقصد دینداری انسان ہیں، وہ اس عزائے سید الشہداء سے پورے ہوتے ہیں. انسان چاہتا یہ ہے کہ ایک ایسے عقلی عقلائی وحیانی دین پہ عمل کرے کہ جو عقلی ہو، عقلائی ہو، لوگ بھی اسے ایکسیپٹ کریں، جنرلی لاجیکل ہو، وحیانی ہو، اس کا خدا سے بھی تعلق ہو، اور اس دین پہ چلتے ہوئے کیونکہ بہرحال نفس ساتھ ہے، خواہش ساتھ ہے، تو جب لڑکھڑانے لگیں کوئی سہارا ہو پکڑنے کے لیے. اگر گمراہی میں چلے جائیں واپس لانے کے لیے کوئی راستہ ہو، اور اگر راستے پر تو ہوں لیکن تھوڑی سی قوت و طاقت و انگیزہ کمزور ہو جائے تو کوئی قوت دینے والا ہو. وہ تینوں کام اس عزائے سید الشہداء میں کیے جاتے ہیں.
اور دراصل یہ جو فیچرز ہیں عزائے حسین کے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے یہ جو خد و خال ہیں، یہ جو خد و خال ہیں عزائے حسین کے، یہ جو ارکان ہیں، دیکھیں نماز میں بہت ساری چیزیں مستحب ہیں، بہت ساری چیزیں واجب ہیں، بہت ساری چیزیں واجب رکنی ہیں۔ واجب رکنی وہ ہیں، وہ رکن ہے کہ جو بھولے سے یا جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز نہیں ہے، جیسے نیت، جیسے تکبیرۃ الاحرام، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزائے سید الشہداء کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں یہ تین چیزیں ہیں۔ رکن عزائے سید الشہداء یہ ہے کہ کوئی شخص جو موجود ہے تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو واقعی راہ دین پہ چل رہا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر چل تو رہا ہے لیکن قلباً عملاً کچھ کمزور ہو گیا ہے تو اسے تقویت ملے گی، اور اگر راہ سے ہٹ گیا تھا تو واپس وہاں لے آیا جائے گا۔ حسین ایک رات حر بنا کر چلے گئے، لیکن قیامت تک آنے کے لیے لوگوں کو حر بنانے کے لیے فرش ادا کا انتظام کر گئے۔ محمد صلوات صلی اللہ محمد اور یہ جو آئے وافیہ ہدایہ میں نے ابتدا میں قرات کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی تقوی اختیار کرے، کمال یہ جو بھی تقوی اختیار کرے۔ اب ہم اور آپ متقی ہو سکتے ہیں تو کہاں تک متقی ہوں گے؟ اور امام المتقین جس کو تقوی سکھائے گا وہ کہاں تک متقی ہوگی؟ یجعل لہ مخرجا، تو خدا اس کے لیے نکلنے کی راستہ بنائے گا۔ یجعل اللہ، اللہ نے اپنا نام استعمال کیا ہے، صفت نہیں استعمال کی۔ اب کیونکہ آپ میرے مسلسل سننے والے ہیں تو یہ اس طرح بھی ایک چیز بیان کر دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ سوسخان تشریف لے آئے ہیں اور اشارہ کر دیا جائے تو گویا ان کے باقی وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک پہلو جو سوسخانی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ سلام گزار آ گئے، اب یہ کیا ہیں، باقی خصوصیات کیا ہیں، کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا ہو اسے پتا بھی نہ چلے۔ ساتھ رہیے گا میرے، ایک کوالٹی اگر بتاؤں میں بندے کی، لیکن جہاں پر نام لیا جائے، اگر کہا جائے یہ نوحہ خان آ گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بھائی سلام پڑھتے ہوں گے، آج نوحہ پڑھنے آئے ہیں۔ لیکن اگر ان کا نام لیا جائے اسد صاحب آ گئے تو ہو سکتا ہے یہ سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نوحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ماتم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سارے فضائل و خصائل جو اس نام کے ذیل میں آتے ہیں وہ اس میں اس وقت پائے جائیں گے۔ اب اگر خدا ایسی آیہ کریمہ کے اندر کہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا، راستہ بنائے گا، تو جو راستہ ہوگا رحمت کے ساتھ ہوگا، قہاریت کے ساتھ ہوگا، رحمانیت کے ساتھ ہوگا، رعوفت کے ساتھ ہوگا، علم خدا کے ساتھ ہوگا، حی ہوگا، وہی راستہ قیوم ہوگا۔ کمال ہے جہاں پہ خدا اللہ کہہ کے گارنٹی دے دے۔ تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ خالی رحمت کی بات ہوگی، نہیں، وہ قہار بھی ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج عنوان گفتگو شریکت الحسین، اللہ، یہ لقب ہی بہت ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو پہنچ سکتا ہے اپنی معلومات کے سمندروں میں وہ اپنی استعداد کے مطابق اس جملے کو سمجھے گا۔ امام حسین کے جتنے فضائل ہیں، جتنے فضائل، اگر امام حسین
ہادی امت ہیں، اگر امام حسین حجت اللہ ہیں، اگر امام حسین رہبر قوم ہیں، اگر امام حسین بانی محافظ شریعت ہیں، اگر امام حسین دین کو بچانے والے ہیں، اگر امام حسین بنائے لا الہ ہیں، جتنی خصلتیں امام حسین کی ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ حسین کا شریک ہے، تو اب وہ حسین کا شریک جب تک حسین ہے، کمال ہے۔ اب اگر رسول کا ان الحسین مصباح الہدی، یہ شریکت الحسین ہے۔ اب اگر رسول کہہ دے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کمال ہے۔ شریک ہے، ایک دفعہ کہہ دیا شریک ہے تو شریک ہے، شریک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی عجیب جملہ کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، ہو سکتا ہے اس کی ذات کے کچھ پہلو ہوں جس میں وہ شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام کے لیے ایک لقب استعمال کرتے ہیں، شریک القرآن۔ امام شریک قرآن ہے، گویا جو کچھ قرآن میں ہے امام اس کے ساتھ شریک ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ وجود امام ہے جس میں قرآن شریک نہیں ہے۔ زینب کا شریکت الحسین ہونا ایک اسٹیپ اوپر کی بات ہے۔ امام حسین کے تمام چیزوں میں زینب شریک ہے، لیکن بعد کربلا کچھ مقامات و منازل و میدان ایسے ہیں جو زینب نے تنہا فتح کیے ہیں۔ کمال ہے یہ محمد صلوات صلی اللہ محمد اللہ تنہا۔ دو خطبے ہیں بی بی کے، دو خطبے جو قابل غور ہیں ہر مومن کے لیے، ایک دربار یزید میں اور ایک اہل کوفہ سے، اس میں سننے والے صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا علی بول رہے تھے، علی بول رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر معصوم کسی کو کوئی لقب دے تو ہماری آپ کی طرح تھوڑی آیت اللہ، حجت اللہ، ثقت اللہ، حجت الاسلام، امام وقت حجت الہی یا امتی انتی عالمت غیر معلمہ۔ اللہ، ایک کتاب ہے سید نور الدین جزائری کی، خصائص زینبیہ۔ اللہ اکبر، لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب۔ خصوصیتیں بیان کی ہیں جناب زینب کی۔ اب نہ تو اتنی مجال ہے نہ وقت ہے کہ ایک ایک چیز کو اس طرح سے بیان کیا جائے، صرف دو تین اس میں سے خصوصیات شاید بیان کر پاؤں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ نقطہ عالمہ غیر معلمہ ہونا زینب کا، کہ اگر خدا عام متقیوں کے لیے راہ نکال دیتا ہے آسانی کی، تو زینب کے لیے کیسا راستہ نکالا ہوگا خدا نے۔ اور میں گزشتہ دنوں اشارہ کیا تھا امیدواری کربلا کی طرف، کہ کربلا مکتب امیدواری ہے۔ عظیم ترین میسج کربلا کا یہ ہے کہ بی ہوپ فل، کچھ بھی ہو جائے امیدوار رہنا ہے۔ لیکن امیدوار زندگی کیسے گزارتا ہے یہ زینب نے بتایا۔ کمال یہ ہے، امید میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ زینب بتا رہی ہے۔ بیٹے باپ کا عکاس شمار کیے جاتے ہیں، بیٹیوں کو ماں کا عکاس کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر اتنے فضائل اہل بیت کے بیان کرتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ بالآخر کو علی کا بیٹا ہے، تو ذرا تصور کریں وہ جو زہرا کی بیٹی ہوگی وہ کیا ہے۔
محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ. اب یہاں سید نور الدین بیان کرتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ نُورَهَا، اور خدا نے جب اس کا نور تخلیق کیا فَفَتْآهُ بِأَحْسَنِ نُورِهِ، اور خدا نے اپنے بہترین نور کے سپرد نور زینب فرمایا. اللہ اکبر. اس دنیا میں سب سے بہترین جوڑا علی و فاطمہ کا تھا، اور جب ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں خوش نصیب ہیں وہ جہاں بیٹیاں ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی اولاد کو، گویا تمام فضائل زہرا اپنی جگہ، زہرا کی خوش نصیبی وجود زینب کبریٰ کے ذریعے ہو رہی ہے. اللہ فآتاہ، اور پھر اس کے بعد عطا کیا اس نور زینب کو بہترین جوڑے کے سپرد، کہ نور زہرا سے اگر آئندہ نسل دیکھنا چاہے تو وہ زینب کی شکل میں اسے دیکھے گی. اللہ، جو ائمہ کے القاب ہیں، القاب پہ غور کیا کریں. زیارتوں میں جو لقب آپ پڑھتے ہیں، لقبوں پہ غور کیا کریں. ایک ایک لقب ایسا ہے، ایک ایک ٹائٹل ایسا ہے کہ جس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے پوری. ثانی زہرا چھوٹا لقب نہیں ہے. اللہ، جناب زہرا کا لقب تھا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. اور دیکھیں پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے علی کو دیا ہے، وَهُوَ سِرُّ اللَّهِ. آپ نے حدیث سنی ہے، مجھ سے ہی سنی ہے. علی صاحب اسرار الہی ہے. اور جناب زینب کا ایک لقب ہے وہ سر ابیہا، اور زینب اپنے باپ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ اکبر. اللہ. علی جو کہ رازدار رسول ہیں، علی جو کہ نفس رسول ہے، علی جو کہ رازدار اسرار ذات احدی ہے، اس علی کی رازدار یہ زینب کبریٰ. کس قدر عظیم جگر چاہیے علی کے رازوں کو سنبھالنے کے لیے. جن کو علی نے کچھ کچھ راز دیے ہیں نا، ان کو دنیا بوذر و سلمان کے نام سے یاد کرتی ہے. جن کو علی کبھی لے جا کے قبرستان میں کوئی راز دے دیا کرتے تھے، ان کو لوگ کمیل نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ زینب کہ جس کو علی اپنے لیے زین اب، گویا باپ کے لیے باعث زینت قرار دیتا ہو، اس کی منزلت کیا ہوگی. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمال. گویا وہ تمام فضائل و خصوصیات، وہ تمام چیزیں ہمیں کا مومنین کو کہا گیا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. اور خود علی کے لیے جو چیز باعث زینت ہو جائے وہ زینب کبریٰ کہلاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ، کیا مرحلے ہیں، کیا معراج ہے، کیا معرفت ہے. اور کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ یہ بی بی جس کے لیے علامہ جزائری لکھ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد خدا نے جب اس کے نور کو خلق کیا، وقت بنور زہرا، نور زہرا کے ذریعے خدا نے ملائکہ کی جہالتوں کو دور کیا تھا، ان کے اندھیروں کو دور کیا تھا. وَبِنُورِهَا، اور جناب زینب کے نور کے ذریعے انسانیت کی جہالتوں کو، پردوں کو دور کیا. لِأَنَّهُ قَالَتْ لَهُ، اس لیے اس کے قال لَهَا عالمۃ غیر معلمہ، اس لیے اسے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا. اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ امام حسین اگر حیات بخش ہیں، امام حسین بنائے لا الہ ہیں،
امام حسین دین کو بچانے والے، تو گویا پیغام حسینیت ہے جس کی وجہ سے دین بچ رہا ہے، اور ذات گرامی زینب ہے جس کی وجہ سے حسین بچ رہے ہیں۔ پیغام حسینی ختم تھا کربلا میں، پیغام حسینی کربلا کے بعد اس چیز کو نشر کرنا کام تھا، نشر کر، اور نشر کس طریقے سے ہو، کس طریقے سے ہو کہ کبھی جب کردار کی بات آئے تو دیکھا جائے کہ اس قدر عظیم کردار ہے کہ جب شرم و حجاب کی بات آئے تو زمین میں گڑی جاتی ہو یہ زینب۔ اللہ اکبر، تھوڑا ضبط کریں تو زمین میں گڑی جاتی ہو، اور جہاں پر دین کی بات آئے تو وہی زینب ایسی بے حجابہ گفتگو کرے کہ ہر سننے والے کو حجاب آنے لگے۔ اللہ اکبر، کس قدر کمال ہے کہ مسلم گئے ہیں کوفے والوں کو بلانے، لیکن وہ کوفے والوں سے ایسے بات نہیں کر سکے جیسے زینب نے بات کی ہے۔ اللہ اکبر، زینب جن مرحلوں میں گفتگو کر رہی ہیں اس خطبے کے اندر، وہ دیکھنے والے خطبے۔ فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، اور یہاں تک کہ زینب بنت علی کھڑی ہوتی ہے۔ درود پڑھیں بتا دیں۔ میں کچھ جملات باقاعدہ بی بی کے زبانی اس طرح، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو وقت گزر گیا اس سے بات شروع کی جا رہی ہے، خدا کی حمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایک الحمدللہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ کائناتی تصور رکھنے والی زینب کہہ رہی تھی نا الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ عالمین خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے تمام لوگوں کے ذریعے اپنے اوپر درود بھجوا کے اعلان فتح کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جس گھر میں آیا تھا اس گھر کے بعد ختم ہو گیا۔ یہاں سے زینب اسی قرآن کی آیات اس طرح بیان کر رہی ہیں، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہ یستہزئون۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ خداوند تعالی جو فرما رہا ہے کہ اس کی آیات کی تکذیب کرنے کے بعد تم نے اپنے دامن حیات کو برائیوں سے داغدار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور اپنے خدا کے آیات کو جھٹلایا ہے اور پروردگار کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ گویا اس دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہم جو تمہارے سامنے موجود ہیں ہم خدا کی نشانیاں ہیں جن کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اظننت یا یزید حیث اخذت علینا الاقطار الارض والآفاق السماء، اور تو سمجھتا کیا ہے، تو نے ہم پر زمین اور آسمان کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اور زمین اور آسمان کے راستوں کا بیان کرنا اس وقت یہ بتا رہا ہے یہ اسی کی بیٹی ہے جس نے کہا تھا میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات نسل امیہ فخر کر رہی تھی کہ حسین کو جنگل میں گھیر کر لے آئے، اور خدا کی قسم یہ جملہ علی ابن ابی طالب تشنا رہ جاتا اگر اس طرح زینب دربار میں تفسیر نہ کرتی۔
کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا کہ علی آسمان کے راستے کسے بتا رہے تھے. جب قوم کو کہا بتاؤں گا تو گھر میں تو کوئی ہوگا جس نے پوچھا ہو. اور جب علی مسجد میں اعلان کر رہے ہیں عوام کو بتانے کے لیے تو جب لخت جگر پوچھ رہا ہو تو وہ کون سے راستے ہوں گے جو زینب نے نہ پوچھے ہو اور وہ کون سے راستے ہوں گے جو علی نے بیان نہ کیے. اللہم صلی علی محمد. آفاق السما، یہ افق سما کے جو راستے ہیں تو سمجھتا ہے تم نے ہم پہ بند کر دیے ہیں. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بتایا جا رہا ہے گویا ہماری رینج کہاں تک ہے، ہماری پہنچ کہاں تک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر تھوڑا ضبط کیجئے گا، میں ان جملوں کو بیان کر دوں. بی بی جس طرح کہہ رہی ہیں فَأَصْبَحْنَا نُسَاقَ كَمَا نُسَاقُ الْأُسَرَا، اور تو نے اس طرح ہمیں رسیوں میں باندھ کے بھرایا ہے جیسے اسیروں کو بھرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. انا بنا ہوانا علیہ وبکا علیہ الکرامہ. اور تو کیا سمجھتا ہے، کیا تیرے خیال میں ہم لوگ رسوا ہو گئے؟ بس یہی فضائل ہیں اور یہی مصائب ہیں. مشکل یہ ہے. آج اطمینان سے یہ خطبے کے جملات مجھے پڑھنے دیجئے، کیونکہ اس وقت بھی حیف ہوتا ہے جب اس مشہور خطبے کے غلط جملے پڑھے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ جملہ بی بی نے پڑھا ہے. اس لیے کم سے کم ایک مرتبہ تو یہ پتہ چلے جملات کیا ہیں بی بی کے. یہاں تک کہ بی بی کہتی ہے اور تو کیا سمجھ، تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں. تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سرفراز ہو گیا، سربلند ہو گیا. تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو جائے گا. آج تو اپنی ظاہری فتح، اللہ اکبر، یہ بات علی کی بیٹی ہی کر سکتی. آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے. اور تو اس وقت خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے. یعنی کمال ہے، کمال ہے. اس وقت کے تابعین میں اتنی جرأت نہ تھی کہ یزید کو بول سکیں کہ تو خلافت الہیہ و رسول کا غاصب ہے. علی کی بیٹی جو ظاہراً زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے آ کر دفاع حق ولایت بھی کر رہی ہے، دفاع خلافت بھی کر رہی ہے. اور تو ہماری خلافت کے مسلمہ حقوق کو، اللہ اکبر، غصب کر کے جشن منا رہا ہے. اپنی غلط سوچ پہ مغرور نہ ہو. اللہ اکبر. اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ اور ہوش کی سانس لے. کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کر دینے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں کہ ان کے لیے عذاب خوفناک رکھ دیا گیا ہے. اب چاہے اس وقت کا یزید اس مہلت کو غنیمت سمجھ رہا ہو یا اس وقت کا یزید نعمت اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. لیزدادوا انما اسما،
تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو. آج بھی جہاں جہاں ڈھیلیں دی ہوئی ہیں وہ اس لیے تاکہ اضافہ کرو اپنے گناہوں میں, اضافہ کرو. جب وہ آخری حجت الہی آئے گا تو اب بے حجابہ آئے گا, اب بے حجابہ آئے گا. اور یہاں تک کہ اس وقت میں آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ بولنے میں, اس وقت دربار یزید میں بیوی بول رہی ہیں یبن الطلقاء, اے آزاد کردہ کی اولاد. انشاءاللہ پھر کہیں فتح مکہ پڑھوں گا تو اس پہ بات کروں گا. اے آزاد کردہ کی اولاد جس کو ترس کھا کے ہمارے جد نے آزاد کیا تھا. دیکھیں اپنے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی نسبیت بیان کر رہی ہے کہ یہ اس کی نسل سے جو آزاد کیا کرتے تھے, یہ اس کی نسل سے جنہیں آزاد کیا گیا تھا. زندہ باد, زندہ مردہ آباد, یزیدیت مردہ آباد. اور محمد والے محمد صلوات. یبن الطلقاء تقدیرک حرائرک و اما کا سوق بنا تو رسول اللہ سبایا وقد تک ستورہن. ارے یزید کیا یہ انصاف ہے کہ تیری مستورات تو گھر کی چار دیواری میں ہوں؟ نہیں, کمال ہے. پچھلے جملے میں اپنی نسبیت رسول سے بتائی, اپنا رشتہ بتایا, اور فوراً دوسرے ہی جملے میں اس طرح سے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ تیری گھر کی عورتیں اور لونڈیاں چادروں میں ہوں, چار دیواری میں ہوں, جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرایا جا رہا ہے. اور تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی. اللہ اکبر. جو عصمتوں کا پردہ کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, جو عصمتوں کا پردہ کیا کرتے تھے تو نے ان کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا. تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا ہے. تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو سرننگے لوگوں میں لیے پھرے ہیں, اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سروں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے تھے, اور دور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. اب یہ مسلسل مصائب ہیں جن کا بیان کر رہی ہیں بی بی, اور یہاں تک کہ اے یزید کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی فخر و مباحات کر رہا ہے؟ اور اے یزید تیرے ہاتھ شل ہو جائیں, کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ جوانان جنت کے سردار کے دندان مبارک پہ جھڑی مار رہا ہے؟ اور اے یزید تو کیوں خوش نہ ہو؟ اس کو ادب میں التفات کہتے ہیں, ایک مرتبہ لہجے کو اور رخ کو موڑ دینا بالکل. اور اے یزید تو کیوں خوش نہ ہو اور قصیدے کیوں نہ پڑھے کہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول کی خاندان کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے زخم دل کو گہرا کر دیا, اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کا گھناؤنا جرم تو نے کیا ہے. اور شجرہ طیبہ کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اصلها ثابت وفرعها الی السماء, کہ جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں اور شاخیں آسمان تک ہیں. اب جس کا جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے وہ وہیں تک کاٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. یزید ملعون پلید جہاں تک رسائی رکھتا تھا
وہاں تک تو شجر طیبہ کاٹ سکا، لیکن آسمان کی بلندی تک اگر کوئی باقی رہا اس کے بعد تو وہ صرف نام حسین تھا اور کچھ نہیں۔ اور پھر بی بی کہتی ہیں تو نے ان جوانوں کو، ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کر دیا جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کو منور کیے دے رہے تھے، اور آج تو اہل رسول کو قتل کر کے اپنے اجداد و اسلاف کو اپنی فتح کے گیت سنا رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا۔ اور اس وقت اپنی گفتار پہ پشیمان ہوگا اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان گونگی ہو جاتی اور میں نے یہ نہ کیا ہوتا جو میں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ یزید کے دربار میں یزید کو یہ سنانے کے بعد اگنور کیا اور خطاب کا رخ ذات باری تعالیٰ کی جانب موڑ دیا۔ اللہ اکبر، عجیب التفات ہے۔ اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا شروع کیا، بار الہ تو ہمارا حق ان ظالموں سے لے لے۔ جو لوگ کہے تحول کیسے آیا شام سے، ایسے تحول آیا۔ انقلاب کیسے آیا شام سے، ایسے انقلاب آیا شام میں۔ اے خدا تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے، اور اے پروردگار تو ہی ہمارا ان ستمگاروں سے انتقام لے سکتا ہے، اور اے خدا تو اپنا غضب ان پر نازل فرما۔ اور اب دعا ہو رہی ہے، دعا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کم سے کم اس وقت کے یزید میں اتنی غیرت تھی کہ بارگاہ خدا میں کچھ بولا جائے تو خدا جانے اور بندہ جانے۔ یہ آج کے یزید ہیں جو دعاؤں پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ بہت ہی بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور تیرے اس کام سے کسی کا کچھ نہیں گیا۔ تو نے ہمیں نہیں چاک کیا، تو نے اپنی کھال کو چاک کیا ہے۔ تیری اصلیت سب کے سامنے باہر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تو نے اپنا گوشت کاٹا ہے، اور تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے جب تیرے اس گھناؤنے جرم کے بارے میں باز پرس کی جائے گی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا، اور رسول زادیوں کو در در کیوں پھرایا، اور رسول کے جگر پاروں پہ ظلم کیوں کیا، اے یزید یاد رکھ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا۔ کمال دیکھیں امیدواری۔ اور یہ زینب اب جو بول رہی ہیں یہ کوفے سے گزر چکی زینب۔ کوفے کے مصائب دیکھنے کے بعد، شام کے وہ سجے ہوئے دربار و بازار کے مصائب دیکھنے کے بعد اتنی امیدوار ہے یہ علی کی بیٹی۔ تو ہوتا کہ امتحان سے پہلے امیدواری نہیں، یہ سختیوں کے بعد کی امیدواری۔ اللہ کس بلا کا توکل ہے خدا پر، کس عظمت کا اطمینان و بھروسہ ہے اپنے رب کی ذات پر کہ خدا ہمارا انتقام ان سے لے گا۔ لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے بعد، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے، پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے اپنے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد پھر بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہو رہی ہم تجھ سے انتقام لیں گے، کہا خدا تجھ سے انتقام لے گا۔ اور ان قریب وہ لوگ بھی انجام کو پہنچیں گے کہ جنہوں نے تیرے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ الذین اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، جنہوں نے بنیادیں مضبوط کی ہیں اس کی، وہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور تیری سلطنت کی بساط
بچھا کر تجھے جنہوں نے اہل اسلام پر نافذ کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگاروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے یزید، یہ گردش ایام و حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھ جیسے، یہ جملہ بی بی کا خدا کی قسم کمال ہے، اور یہ گردش ایام اور روزگار کا ستم ہے کہ مجھ جیسے کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک جملہ کافی ہے یزید کی موت کے لیے۔ کیا گردش ایام ہے کہ علی کی بیٹی کو یزید ابن معاویہ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے بدنہاد سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگار سے بات، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست و گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری جرأت سخن پر مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اس سے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہاں دیکھیں کہ عزم و استقامت دیکھتے ہوئے امام وقت جس کو آگے چلنے والے کاروان کی زمامداری سونپے تو اس کا عزم ایسا ہوتا ہے کہ اس حاکم کے سامنے بھی نہیں لرزتا کہ جس کے سامنے اس وقت کے تمام سورما سربہ سجود نظر آتے ہیں۔ تمام سیوف الاسلام دربار یزید میں جھکے جا رہے ہیں، اور یہ نہتی زینب کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تربیت زہرا، یہ ہے تربیت علی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ بی بی کہتی ہیں اور ابھی تک افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان اور اس کے ہم نواؤں نے رحمان کے سپاہیوں کو اور پاک باز لوگوں کو تحقیق کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے پنجوں سے اللہ اشارہ ہو رہا ہے قاتلوں کی طرف، ان پاکیزہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوموں کی لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ وہ بھیڑیے ہیں جو قتل شہداء کے بعد غنیمتیں لوٹ رہے تھے۔ کوئی انگوٹھیاں اتار رہا تھا، کوئی زرہ اتار رہا تھا، کوئی لباس کھینچ رہا تھا، کوئی پیشانی بند اتار رہا تھا، اور جن سے ہاتھوں میں موجود انگوٹھیاں نہیں اتر رہی تھی وہ انگلیاں کاٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بی بی کہتی ہے کہ لاشوں کے گرد جنگل کے نجس درندے گھوم رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پہ خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، آخری لمحے تک بی بی اس کی حقیقت اسے بتا رہی، یاد رکھ کہ قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا، اور پھر اس دن اس عذاب الہی کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ میں اس عذاب کو برداشت کر رہی ہوں جو تو مجھے دے رہا ہے۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے بیان کریں گے، اور ہر حال میں اس کی عنایت، اس کا عدل، اس کا انصاف پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے،
اب اس مقام پہ ظاہراً یزید نے گریہ شروع کیا اور افسوس شروع کیا کہ غلط ہو گیا، اور یہ وہ آج کے جو صفائی دینے والے افراد ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو توبیخ کی، عمر سعد کو توبیخ کہ تم نے کیا کر دیا یہ مکر و فریب. اور اے یزید تو کتنا ہی مکر و فریب کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی کے پاکیزہ آثار کو ختم کر سکتا ہے. محمد و آل محمد بلند ترین اللہ صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. گویا اس وقت دربار یزید میں دیا ہوا زینب بنت علی کا چیلنج ہے، جس کے جواب میں آج دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھایا جاتا ہے وہ لبیک ہے زینب کے جملے کے اوپر، اور وہ تماچا ہے یزید کے منہ پر اس وقت کے جملے. لبیک یہ یا حقیقت. حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. یعنی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اللہ، نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثرات کو محو کر سکتا. اللہ اکبر، کم رنگ نہیں کر سکتا. کمال ہے اللہ. یہاں پر پیغمبر کا وہ قول یاد آتا ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا. گویا اس بی بی کے جملات خطبات رسول کی تائید کر رہے ہیں، رسول کے جملات ان کی تائید کر رہے ہیں. یہی تو دور و یا رشتہ ہے ان اہل بیت کا کہ قول کہتا کوئی اور ہے، عمل کوئی اور کرتا ہے. اور یہاں تک کہ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے جو تو لوگوں کو خرید رہا ہے ہماری شان و منزلت کو پالے گا، کہ تمہارے بارے میں بھی حدیثیں منائی جائیں، کہ تمہیں بھی شجرہ طیبہ سے بتایا جائے، تمہیں بھی مقدس کہا جائے. یہ ہے ظاہر سازی. تجھے لگتا ہے تو ظاہر سازی کے ذریعے ہماری منزلت کو پالے گا؟ ہرگز نہیں. تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا. اب میں اگر تشریح میں جاؤں گا تو یہ جملات رہ جائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی آج یہ خطبہ پورا ہو جائے. تیرا نظریہ نہایت کمزور ہے اللہ، تیری پلاننگ ویک ہے. تو یہ سمجھتا ہے ظاہر سازی کے ذریعے جو ہے یہ داغ تیرے دامن سے کھو جائے. نہیں، 1400 سال بعد بھی ہو سکتا ہے کہیں تیرے باپ پر لعنت کی جائے، اس پر کوئی سوال کرے اور خود لوگوں کو جستجو کرنے کا موقع ملے اور تلاش کریں تاریخ کے صفحات میں اور دیکھ کر بتائیں کہ حسین کیا تھا اور یزید کیا تھا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. یزیدیت. گرم پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ. یہ ہے اشارہ. یعنی تو یہ سمجھتا ہے نہیں ایسا ہو ہی نہیں پائے گا، ہو ہی نہیں پائے گا. تیری پلاننگ بہت کمزور ہے، تیرا منصوبہ بہت کمزور ہے. تو اس طرح ہمارے مقام منزلت کو نہیں پا سکتا. اور ہاں، تیرا نظریہ بھی کمزور ہے اور گھٹیا ہے، اور تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں. کمال ہے، کمال ہے. یعنی ایک تو بات ہے کہ جس شخص کو نہ دیکھا ہو ظلم و ستم وہ ایسی بات کر دے. یہاں پتہ چل رہا ہے یہ اس علی کی بیٹی ہے جس نے کہا تھا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے.
اب پتہ چل رہا ہے سر ابیہا کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے. وہیں دربار میں کھڑے ہو کے اس کے معتمد افراد کے سامنے ان کو للکارا جا رہا ہے تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا. جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کو سامنے لایا جائے. اللہ اکبر. اور جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگار لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں. آخری جملے اب شکرانے کے جملے. ہم بارگاہ الہی میں سپاس گزار ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت و مغفرت سے نوازا اور امام حسین کو شہادت کی رحمتوں سے نوازا. کمال ہے. ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ کرے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے. بے شک خدا ہی تو رحم کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے، اور خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں. ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سورہ طلاق کی آیت یاد آتی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو خدا کا تقوی اختیار کر لے تو خدا اس کے لیے وَيَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا، خدا اس کے لیے راہ نجات بیان کر دیتا ہے. ایسا توکل اگر ہو تو خدا راہ نجات بیان کرتا ہے. یہ وہ خطبہ تھا جس میں فضائل بھی تھے، جبکہ میں نے مصائب کے کچھ جملے کم پڑھے ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسا نہیں تھا. ہاں وہ تفصیل بیوی نے اس میں بتائی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا تم نے. یہ فضائل پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور خاص طور پہ آسان زبان میں اگر اس کو دوبارہ ری رائٹ کر سکتے ہیں، جملوں کی شکل میں، حصوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں. لیکن کوٹیشن کے اندر اپنے الفاظ نہیں ایڈ کریں، جس سے پتہ چلے کہ علی کی بیٹی اس دربار میں جب ایسے بات کر رہی تھی تو کیا کمال تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے خطبے کے بعد وہیں سے یزید اعلان کرے پکڑ کے ان کو زندان میں ڈالو اور سر تن سے جدا کر دو. لیکن اب کھلبلی ایسی مچ گئی، جتنے اطراف کے لوگ تھے ان سب کو غیر معتمد کر دیا. جو ساتھ دیکھ کر آئے تھے ان کے ہاتھوں سے ٹپکتا ہوا خون دکھا دیا. جو گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. جتنے آس لگائے بیٹھے تھے کہ آئندہ یزید کچھ دے گا ان کو بشارت دے دی کہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. یعنی نہ جو پرانے تھے وہ ساتھ دینے پہ آ رہے تھے، نہ جو امیدوار تھے وہ ساتھ دینے پہ آ رہے تھے. اس کیفیت میں یزید خود کو تنہا محسوس کرنے لگا. اللہ اکبر. زنجیر زینب کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس خطبے کے جملے اس طرح جکڑ کے رکھ دیا فکر یزید کو کہ پھر کچھ نہ کر پایا کہ یزید دربار برخاست کرتا ہے.
ان قیدیوں کو زندان میں رکھ دو. اور اس کے بعد شام میں جب اس خطبے کی گونج شروع ہوئی ہے نا، تو وہ لوگ جو گھر سجا رہے تھے، اب تک تو اچھا بہت سو کو پتا نہیں تھا، اور بہت سو کو پتا تھا. بہت سو کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسے باغی ہیں کہ جنہوں نے تمہارے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی، اور تمہارے حاکم کے باپ کو اس کے باپ نے مارا تھا، اس کے بھائیوں کو. لیکن بغض علی کہاں کہاں تک اثر دکھا رہا تھا. اور تمہاری دعائیں جس علی پر لعن کر کے قبول ہوتی تھی نا، اس کے بچے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جو شام کے بازار سجائے جا رہے تھے، گلیاں سجائی جا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تک تم پر جتنی پریشانیاں تھیں وہ اس کے باپ کی وجہ سے تھی، ان کے باپ دادا کی وجہ سے تھی. تمہاری جتنی عیاشیاں بند ہوئی تھی اور تمہیں بار بار فالتو میں نماز کے لیے بلا لیا جاتا تھا، وہ اس کے ابا کی وجہ سے. انہوں نے کہا تھا 5 دفعہ نماز پڑھو. انہوں نے تمہاری ساری رنگینیاں زندگی کی ختم کی تھی. اللہ اکبر. اب ایک کمال یہ تھا کہ اس خطبے کے بعد یزید کے گھر میں خواتین نے یہ کہنا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یزید پہنچا ہے، کہتے ہیں یزید کی بیویوں میں ایک بیوی ہے جو کہتی ہے، یزید تو نے تو کہا تھا کہ یہ اس خاندان کے افراد ہیں، یہ تو علی کی بیٹی ہے، یہ تو فاطمہ کی بیٹی تھی جو دربار میں بات کر رہی تھی. اور یزید تو نے ہمارے پردوں کو رسوا کروا دیا. یہ کہہ کے یزید کے گھر میں عورتوں نے چادر اتاری ہے. ایک جملہ زینب کا دیکھیں کیسا اثر کر رہا تھا. اور کیوں نہ کرتا، جس دکھی دل سے زینب نے یہ جملات کہے تھے نا، ابھی تو اس دل پہ علی اکبر کی جوانی کا داغ تازہ تھا، ابھی تو رخصت عباس کا صدمہ تازہ تھا. ابھی تو زینب ان صدموں کو رو بھی نہیں سکی تھی. کیا کرتی؟ اس کے بعد فوراً ہی کوفے جانے کے بعد آ گئی. اور کوفے کا سفر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سفر تھا جس میں چلا، نہیں، کبھی کوئی ماں چیختی تھی، زینب میرا بچہ گر گیا. کبھی کوئی مخدرہ کہتی تھی، زینب مجھے کوڑے پڑ رہے. کبھی کوئی بچی آتی تھی، زینب ہماری چادریں کہاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ. ابھی تو زینب کربلا کے بعد روئی ہی رہی ہے. ابھی تو زینب روئی ہی نہیں ہے. زینب کا گریہ تو ابھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں، اب جب عزاداری حسین کی اجازت ہوگی نا، اور زینب جب مصائب بیان کرے گی اسی شام میں، تو دنیا دیکھے گی. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر کبھی وضاحت بیان کروں گا. ہوتا یہ ہے، ہمارے ساتھ اگر کسی مقام پر، کسی جگہ، کسی شہر میں کوئی برا واقعہ پیش آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ وہاں نہ جائیں. اور خواتین کے دل ویسے ہی نازک ہوتے ہیں. اپنی ماں، بہن، بچی سے پوچھ لیجئے گا، کوئی جگہ ہوگی جہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہوگا، کوئی چھوٹا سا واقعہ، کچھ کھو گیا ہوگا ان کا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، تو چاہتے ہیں دوبارہ وہاں نہ جایا جائے. یہ علی کی بیٹی تھی جو روایات کہتی ہے مدینے جانے کے بعد زینب واپس شام آئی ہے.
کہ جس شام کے بازاروں میں مجھے پھرا کر رسوا کیا گیا تھا اور کہا جاتا تھا جو دیندار تھے ان سے کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ وہی جا کر لوگوں کو بتاؤں گی ارے میں خاندان قرآن ہوں، میں خاندان وحی سے ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں، ارے میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ اس لیے زینب پلٹ کے شام آئی کہ شام والوں نے رونے نہ دیا، اب یہاں زینب روئے گی۔ اور جب زینب مصائب بیان کرتی تھی کہتے ہیں کہ راہ چلتے لوگ رک کر گریہ کیا کرتے تھے، ارے کیوں نہ کرے؟ جب زینب بتایا کرتی تھی اے شام والوں تم نہ تھے جب شامی لشکر کربلا پہنچا، ہمارے بچے اپنی ماؤں کے پہلو میں سمٹتے، گھوڑوں کی ٹاپیں بچوں کو دہلائے دیتی تھی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم تمہارے شامی مردوں نے جب ہمارے جوانوں کو مرنے کے بعد ان کے لاجوں پر گھوڑے دوڑائے، ارے میں دیکھ رہی تھی، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہی تھی کس طرح سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ارے میں ساقی کوثر کی بیٹی، ہمارے خیموں میں بچے اللہ ہمارے خیمے میں التج کی گونج تھی، ماؤں کی چھاتیاں سوکھ چکی تھی، ارے تم نہ تھے، میں دیکھ رہی تھی۔ جو آخری وقت میں نے اپنے بھائی کو رخصت کیا، کسی بہن پر ایسا وقت نہ آئے میں جب جو رخصت کر کے بھائی کے پیچھے چلنا شروع ہوئی، میرا بھائی مڑ کے رک گیا، کہا بہن زینب ابھی تو رخصت لی ہے، اور میں بس ایک جملہ کہتی تھی یبن زہرا محلن محلا، ارے زہرا کے بیٹے ذرا دھیرے چلنا۔ میری ماں نے مجھے وصیتیں کی تھی جب حسین آخری وقت میں جائے اور یہ کرتا مانگے تو بس آخری رخصت ہوگی، اس کے بعد میں حسین کو دیکھتی رہی۔ حسین لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے حسین نے نہ جانے کیوں تلوار کو نیام میں رکھا، اور پھر جتنی بھاگی ہوئی فوجیں دور چلی گئی تھی، نرغہ تنگ کیا، سب میرے بھائی کو مارے جا رہے تھے، کوئی برچھی مارتا تھا، کوئی تلوار و تیر و تبر، ارے یہاں تک کہ پتھر لگتے تھے، اور میرا ماجایا زینے فرس پہ لڑکھڑایا اور نیچے گر گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کس طرح ظالم شبر خنجر لیے 70 قدم سے میں دیکھ رہی تھی خنجر لیے حسین کے قریب آ رہا تھا، میں بھی حسین کی جانب بڑھی، میں نہ پہنچ سکی اور وہ پہنچ گیا، وہ ضربے مارتا جا، اور پھر میں نے دیکھا تو نیزے پہ سر حسین بلند تھا، آسمان سے خون برس رہا تھا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔